بہت ساری بہن بیٹیوں نے، ماؤں نے ارشاد فرمایا، کچھ نئی نوجوان نسل کے بچوں نے بھی، کہ بھئی ٹھنڈ آیا چاہتی ہے، سردی کی آمد ہے، تو ہماری اسکن خشک ہو جاتی ہے، ہماری اسکن میں پپڑیاں بن جاتی ہیں، ہماری اسکن میں پھر خارش ہوتی ہے، پھر ہماری اسکن میں یہ ہوتا ہے، ہماری اسکن میں وہ ہوتا ہے، پھر خارش زیادہ کرو تو ہاتھ پتہ چلا کہ کہیں اور چلا گیا، پھر اس نے اٹھا کے چپل ماری کہ میں نے کیوں کر دا، تو کافی مسائل ہو جاتے ہیں نا، خارش کرتے کرتے وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ کہتی ہے مزہ آ رہا ہے، اور آگے کرو اور آگے کرو اور آگے کرو، تو پتہ چلا علاقہ غیر میں داخل ہو گئے، وہاں سے فائر کھل گیا، تو لمبے چوڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں خارش کے، جو سردی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سردیوں میں اسکن میں موئسچرائزنگ قائم رہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں دنیا جہاں میں، کوئی نئی بات نہیں دے رہا میں بہت پرانی باتیں لاتا ہوں، پرانے دور کا ہوں نا، تو پرانی باتیں لے آتا ہوں کھاڑ کے، ٹھیک ہے، جو حکیم لوگ سارے سینے میں لے کے دفن ہو گئے تو میں نے نکال لی، اس کا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ سردیوں میں خشکی نہ ہو، ہونٹ نہ پھٹ جائیں، پاؤں کے تلوے نہ پھٹ جائیں، اسکن میں خشکی نہ ہو جائے۔ اب اسکن میں خشکی نہ ہوگی تو صحیح سے میک اپ ہی نہیں ہوگا، صحیح سے میک اپ نہیں ہوگا تو شادی میں کیسے جاؤ گے، سوچو، ہے نا، ابھی 5,000 روپے تو دینے ہی دینے ہیں، ابھی شادی میں جا کے بندہ کچھ کھائے پیے بھی نہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ شادی میں نا مردوں کا الگ پارٹیشن ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ہوتا ہے، اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بیگم دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی کہ بڈھا کھا کیا رہا ہے، اور بیگم تو گھر میں تنگ کرتی رہتی ہے نا کہ یہ کھائے گا تو شوگر ہو جائے گی، یہ کھائے گا تو بی پی ہو جائے گا، تو وہاں اللہ کا شکر بیگم الگ ہوتی ہے، من کے میٹھا کھاؤ، مٹھائی کھاؤ، کسٹرڈ کھاؤ، آئس کریم کھاؤ، ٹکے کھاؤ، جو 5,000 روپے دینے بڑا حلال تو کرنے، اب جائیں گے کیسے اتنے کھانے پینے بد پرہیزی کرنے بھائی، جب کہ جو پوری اسکن خراب ہوگی تو میک اپ کیسے کریں گے، جب میک اپ صحیح سے نہیں کریں گے تو جائیں گے کیسے، تو وہ کب ہوگا کہ یہ ساری اسکن آپ کی نارمل رہے، اچھی رہے، تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے، مشکل میں تو میں ڈالتا ہی نہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے، صرف ایک پاؤ جو ہے ناریل کا تیل، کوکونٹ آئل لے لو، کوکونٹ آئل جو CBC کا ملیشیا کا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہے، 1 کلو کوکونٹ پاؤڈر لے لو، رات کو اس کو ابال کے چھوڑ کے فریج میں رکھ دو، پتیلا اس کا ٹھنڈا ہو جاتا، صبح جو اوپر برف آئی ہوئی ہے نا، یہ پورا کوکونٹ آئل ہے، اس کو نکالو، کوکونٹ آئل جمتا ہے نا کوکونٹ آئل، جو اوپر جمی ہوئی برف آ گئی، یہ اصلی پیور کوکونٹ آئل ہے، اس کو جناب والی کسی دوسرے برتن میں ڈال کے گرم کر لو، یہ اصلی ترین کوکونٹ آئل ہے جو آپ نے خود بنایا۔ بہرحال 1 پاؤ کوکونٹ آئل لے لو اور اس میں 1 تولہ 10 گرام کافور ڈال دو۔ اب کافور جو ہے وہ بے شک لوکل ہو، کافور بے شک چائنا والا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کام کرتے ہیں، چائنا والا بھی کام کرتا ہے۔ 10 گرام 1 تولہ کافور 1 پاؤ کھوپرے کے تیل میں مکس کر کے ہلکی آنچ پہ پکاؤ، کافور ہلکا ہلکا گھلتے گھلتے یکجان ہو جائے گا، شادی ہو گئی نا کافور کی اس سے، کھوپرے کے تیل سے، ٹھیک ہے، تو وہ غائب ہو گیا، ایک جان دو غالب ہو گئے، تو بس تیل تیار۔ اب آگ بند کر دو، زیادہ آگ نہیں جلانی نا، آج کل گیس بجلی پانی کا بل بہت آ رہا ہے، پھر بیگم بولتی تو نے جلایا تو باتھ روم میں جاتا ہے اتنی ٹائم لگاتا ہے، وہ بس سارا پانی تو ختم کرتا ہے، موٹر تو چلاتا ہے، فلاں، وہ سارے الزام مرد کے سر پہ آ جاتے ہیں، حالانکہ مرد بیچارہ باتھ روم جاتا ہی نہیں اپنے گھر کے، وہ آفس میں نمٹ کے آ لیتا ہے، پھر بھی تو کافور کا یہ تیل بنا لیا، 1 پاؤ میں 10 گرام آپ نے کافور جلا دیا 1 پاؤ ناریل کے تیل میں، بھائی یہ جیسی پگھل کے اینڈ ہو گیا، یکجان ہو گیا، یہ تیار ہے، اس کو ٹھنڈا ہو جائے بوتل میں رکھ لو، یہ کسی جار میں لو، بوتل میں نہیں رکھنا، بوتل میں پھر سردیوں میں نکالنا مشکل پڑے گا، وہ چمچ کا پیچھے والی ڈنڈی سے نکالو گے، تو کسی ڈبی میں رکھ لینا تاکہ ٹوئی کر کے یوں لگاؤ، یوں لے کے یوں مل لو چہرے پہ، تو رات کو سونے سے پہلے ضرور ملنا ہے اور صبح وضو کرنے کے بعد ضرور ملنا ہے، ٹھیک ہے، جو اوپن ایریا ہے وہیں پہ ملنا کافی ہے، اس کے علاوہ کہیں ضرورت ہے تو مل لو، لیکن اوپن ایریا جیسے کہ چہرہ ہو گیا، آگے کا گلا گردن ہو گئی، یہ کھلے ہوئے ہاتھ ہو گئے، پاؤں ہو گئے، یہاں پہ مل لو۔ ویسے سر میں بھی لگا سکتے ہو، ہاں سر میں لگاؤ گے نا تو جوئیں مر جاتی ہیں، اس سے بڑے فائدے کی چیز ہے، اس میں جناب والی یہ آپ نے لگا لیا اور آپ سو گئے، تھوڑی مقدار لو، مساج اچھا کرو کہ اس میں جذب ہو جائے، تو بھائی پوری سردی آپ کی خیر و عافیت سے، پیار محبت سے گلے لگا کے، گلے کہاں لگ گئی سردی، وہ تو ویسے ہی آنی یعنی کہ خیر و عافیت سے گزر جائے گی، اور آپ کو کوئی خشکی نہیں ہوگی، کوئی خارش نہیں ہوگی، خصوصاً جو پہاڑی علاقے والے ہیں ان کو ضرور یہ میں سمجھا دینا کہ بھائی اس طرح کر لو۔ دوسرا طریقہ پیٹرولیم جیلی کا بھی ہوتا ہے، لیکن پیٹرولیم جیلی کیمیکلائزڈ ویلیو رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے ناریل کا تیل، کوکونٹ آئل، کھوپرے کا تیل اور کافور، یہ کیمیکلائزڈ ویلیو نہیں رکھتا، یہ ہربل ہے، ہربز ہے، ہربس کی دنیا میں کاؤنٹ ہوتا ہے، تو یہ زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ اور وہ لوگ
جن کے جناب علی منہ میں اسمیل آتی ہے، دانتوں سے اسمیل آتی ہے، مسوڑوں سے اسمیل آتی ہے، مسوڑوں میں انفیکشن ہے، وہ یہی تیل کوکونٹ اور کھوپرے والا، کوکونٹ اور کافور والا تیل تھوڑا سا لے کے ٹوتھ برش میں لگا کے صبح رات دانتوں پہ برش کر دیں تو یقین کرو کہ دانتوں کو، منہ کے امراض ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں جی، کسی کمرے میں جناب علی مچھر زیادہ ہوتے ہیں خواہ مخواہ میں کہیں بھی، تو رات کو ایک چھوٹی سی روئی کی بتی لے لی، وہ جناب بتی بنا کے اس میں تر کر لیا اس تیل میں، یا چپڑ دیا تھوڑا سا لے کے اور کسی برتن میں رکھ کے کمرے میں جلا دو کہ ذرا 5 منٹ جل جائے تو کمرہ بند کر دینا جب جل رہی، تاکہ گیس اچھی طرح پھیل جائے، تو اس سے مکوڑے مچھر مر جاتے ہیں۔ اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں، میں نے تو تھوڑے سے بتائیں، کر لیجئے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، سردی اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ پھر بستر میں گھس کی کھاتے رہنا مونگ پھلی جتنی بھی کھانی ہے۔ پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔